بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اسے اتنا طاقتور کس طرح بنایا جائے گا۔ میں نے کہا، یہ تم ہم پر چھوڑ دو، تم صرف اس طرح کرتے رہو جس طرح تمہیں ہدایت ملتی رہیں۔ باس ون نے جواب دیا۔ اور وہ ہدایت کس قسم کی ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ بھی ابھی تو نہیں بتایا جا سکتا نا۔ جب تم اس پوزیشن پر فائز ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، وفاداری کا حلف اٹھا لو گے، چند ضروری کاغذات سائن کرو گے، تقریباً 6 ماہ کی ایک خصوصی تربیت لے لو گے، تب جا کر ہدایت ملنے کا مرحلہ شروع ہوگا۔ باس ون خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اینن نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، ایفی، تم تصور نہیں کر سکتے کہ تم کتنی دولت اور طاقت کے مالک ہو جاؤ گے۔ عملی طور پر کسی ملک کا حکمراں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، خواہ وہ 6 ملکوں کا لے پالگی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا۔ وہ گویا میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولا، اپنی یہ چھوٹی سی بزنس امپائر جو تم نے برسوں کی محنت سے بنائی ہے تمہیں بہت بڑی لگتی ہوگی، لیکن اس ملک میں ہماری خاص الخاص آدمی بن جانے کے بعد یہ سب چیزیں تمہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کی طرح محسوس ہوں گی۔ تمہیں خود بھی اندازہ نہیں رہے گا کہ تمہاری دولت جائیداد کتنی ہے۔ دولت اور جائیداد سے قطع نظر طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے، کوئی بھی نشہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اشارے پر تاج و تخت لرز جاتے ہیں، اس کے سرور کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا بننے کا تم نے کبھی خواب تک نہیں دیکھا۔ تم ایسے کسی شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ گر ہوتا ہے۔ اس عظیم مرتبے پر فائز کرنے کے لیے تم لوگوں کی نگاہ انتخاب مجھ غریب پر ہی کیوں پڑی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن جائز تعریف کے بہرحال تم مستحق ہو۔ اینن نے ہی بدستور سنجیدگی سے جواب دیا، تمہیں شاید خود بھی اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہ ہو، کیونکہ ابھی تم نے اپنے آپ کو نچلی سطح پر ہی رکھا ہوا ہے۔ تم ذہین، بے خوف اور جسمانی اور اعصابی طور پر غیر معمولی حد تک مضبوط انسان ہو۔ خوف گویا تمہاری سرشست سے ہی نکل چکا ہے۔ تم میں چیزوں کو، ارادوں کو اور افراد کو منظم کرنے کی، آرگنائز کرنے کی بھی بے پناہ صلاحیت ہے۔ ہم نے تمہیں ایک عرصے تک پرکھا ہے، تم ہر اعتبار سے ہمارے آئیڈیل آدمی ہو افضل چودھری۔ میں ایک ٹک اینن کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شخص اس حد تک سنجیدہ بھی نظر آ سکتا ہوگا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، کوئی زمانہ تھا کہ نازک اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے لیے بوڑھے اور گرگے باران دیدہ قسم کے لوگوں کو موزوں سمجھا جاتا تھا، لیکن جو نیا عالمی نظام ترتیب دیا گیا ہے، اس میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل نوجوان کو ترجیح دی جائے گی اور دی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں جتنی ترغیب تھی، وہ واقعی کسی کو حواس سے بیگانہ، بے خود کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن میرے ذہن میں اس وقت ایک کمپیوٹر آن تھا جس کے اسکرین پر ہندسے جل بجھ رہے تھے۔ الفاظ اور جملوں کا تجزیہ ہو رہا تھا، ان کی ہر بات میری یادداشت میں محفوظ ہو رہی تھی۔ پھر باس ون گویا معمر جوڑے کی موجودگی کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ریڈ ڈاٹ میں جہاں جہاں بھی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، وہ صرف مشکل معاملات میں مشاورت کے لیے ہیں، انہیں عملی ذمہ داریاں نہیں سونپی جاتی۔ ان میں سے ہر ایک عموماً کئی شعبوں کا ماہر ہوتا ہے۔ اس نے معمر جوڑے کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ دونوں غالباً مشیر قسم کی چیز تھے۔ باس ون بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن ان کی اہمیت بہرحال عملی کام کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو صرف ان کے مشوروں کے تحت کوئی بہت بڑا پروجیکٹ، کوئی بہت بڑا منصوبہ ترک کر دیا جاتا ہے، جس کی منظوری اوپر والے دے چکے ہوتے ہیں۔ میں نے بظاہر سرسری لہجے میں پوچھا، یہاں کوئی ایجنسی تمہاری موجودگی سے واقف نہیں ہے؟ تم اس چکر میں مت پڑو۔ باس ون کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری جھلک آئی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم کسی قسم کی خوف کے تحت یہ سوال کر رہے ہو تو ہمیں حیرت ہوگی، کیونکہ ہمارے تجزیے کے مطابق خوف تمہاری سرشست میں شامل ہی نہیں۔ بہرحال اگر تم اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی اندیشہ محسوس کرتے ہو تو اسے ذہن سے نکال
نکال دو، ہمارے ساتھ تو تمہارا مستقبل اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کسی بھی سپر پاور کے سربراہ کا۔ جب کوئی ہمارا ہم سفر بنتا ہے تو اندیشے اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب نیا عالمی نظام ترتیب دیا تو کئی برس تک ہر پہلو پر غور و خوض جاری رہا تھا۔ ہم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے اندیشے کا حل سوچ لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ 2 نہ 3 پورے 6 ممالک کسی ایک ورلڈ آرڈر پر متفق ہو سکتے ہیں۔ کیا ہر بڑا ملک یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اکیلا ہی پوری دنیا پر تسلط جما لے؟ آج تک تو یہی کوششیں ہوتی آئی ہیں۔ انہی کوششوں اور کھینچا تانی میں تو دنیا کی حالت زیادہ بری تھی اور فائدہ کم تھا۔ باس 1 نے جواب دیا، ہر بڑے ملک نے یہ دیکھ لیا ہے اور محسوس بھی کر لیا ہے کہ کسی کے لیے بھی تنہا پوری دنیا پر تسلط جمانا مشکل ہے۔ برطانیہ کی مثال سب کے سامنے ہے۔ اس کا تو براہ راست پوری دنیا پر قبضہ تھا، ہر جگہ اس کے اپنے حاکم موجود تھے، یعنی یہ ان 6 ڈائریکٹ یا معاشی زنجیروں کے ذریعے کسی ملک کو اپنی کالونی بنانے والا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ انہی کا سکہ چلتا تھا، انہی کا جھنڈا لہراتا تھا۔ اور ان زمانوں میں جہالت و پسماندگی بھی زیادہ تھی۔ جہاں جہالت اور پسماندگی زیادہ ہو وہاں حکومت کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ لوگوں کو لڑواتے رہو اور حکومت کرتے رہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ یقیناً وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح۔ پھر اس نے سلسلہ کلام جوڑا، وہ برطانیہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کا عالم یہ رہا کہ ایک ملک کو قابو میں کرتا تھا تو دوسرا ہاتھ سے نکلنے لگتا تھا، دوسرے کو سنبھالتا تھا تو تیسری آنکھیں دکھانے لگتا تھا۔ آخر ایک ایک کر کے سبھی ہاتھ سے نکل گئے اور انگریزوں کا جو جانی نقصان ہوا وہ الگ۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کہا، اب تو ویسے ہی زمانہ زکندیں بھر رہا ہے، یہ مواصلات اور بیداری کا دور ہے۔ پسماندہ ترین ملکوں میں بھی تھوڑی بہت تعلیم، تھوڑی بہت سیاسی شعور اور تھوڑی بہت بیداری موجود ہے۔ اس لیے یہ بات تو بڑے ملکوں نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی کہ چھوٹے ملکوں میں اپنی فوجیں بھیجنے اور اپنا جھنڈا لہرانے اور زیادہ الجھنے مول لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ شوق پورا کیے بغیر بھی جو فائدے اٹھانے ہوں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے رہیں گے، اپنا جھنڈا لہراتے رہیں گے اور اپنی جگہ خوش رہیں گے۔ انہیں خوش رہنے دو، اس میں کیا حرج ہے؟ میں اپنے سینے میں تلخی کو چھپائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے بات جاری رکھی، لیکن سیاست کا شعور رکھنے والے صاحب علم لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹے ملکوں کی حیثیت کمپنیوں کی اور ان کے سربراہوں کی حیثیت ریزیڈنٹ ڈائریکٹروں جیسی ہو چکی ہے۔ ان کے لیے بس یہی ہے کہ نوکری کریں، اپنا وقت پورا کریں، جیبیں بھریں اور جائیں۔ کوئی بھی ڈائریکٹر اپنی قوم میں حقیقی بیداری، حقیقی آزادی کی خواہش یا حقیقی خوشحالی کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، جب یہ طے ہو گیا اور کافی سالوں تک اس نظام پر خاصی حد تک کامیابی سے عمل درآمد ہوتا رہا تو پھر اس میں مزید اصلاح کی گنجائش نکلی۔ بڑے ملکوں نے نئی پالیسی وضع کی اور ان کے بہترین دماغوں نے یہ نتیجہ اخذ کر کے دیا کہ مل کر کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس طرح تسلط زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ دور تک پھیلے گا اور وسائل کم ضائع ہوں گے۔ بس اس کے نتیجے میں ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں ساجے کی یہ ہنڈیا کب تک چلے گی؟ سپر پاورز کی یہ کمپنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، ہر ملک کی انفرادی دوڑ دوبارہ بھی تو شروع ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک ملک اس سارے ورلڈ آرڈر کو تنہا اپنی مٹھی میں دبوچنے کی ہوس میں بھی تو مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان سب پہلوؤں کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ باسوان بولا، ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہوا بھی تو اس میں صدیاں لگ جائیں گی۔ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اس کو ٹوٹنے بکھرنے کے لیے بھی سینکڑوں سال درکار ہوں گے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مادیت پرست انسانوں کی یہی تو مشکل ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہم ہر چیز کے بارے میں اندازے، اپنے معاہدوں، اپنی کاغذی رپورٹوں، اپنے شاندار انتظامات، اپنے کمپیوٹروں کے حسابات اور اپنے وسائل وغیرہ کی روشنی میں لگاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نظام اوپر آسمانوں پر بھی کام کر رہا ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ ہم تو بیٹھے اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اوپر
اور آسمانوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ ہم زمینی مخلوق حقیر انسان زمین پر بیٹھے حساب لگاتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے صدیاں درکار ہوں گی، لیکن اوپر سے اشارہ ہوتا ہے تو وہ کام برسوں، مہینوں، ہفتوں یا پلک جھپکتے میں ہو سکتا ہے، اور جس کام کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چٹکی بجاتے میں ہو جائے گا وہ کبھی ہو ہی نہیں پاتا۔ اس لیے ڈیئر باس ون، اتنے وثوق سے کوئی بات مت کہو۔ وہ پہلی بار ذرا کھل کر ہنسا، کم از کم اس کی آواز سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ معمر جوڑا بھی مسکرا رہا تھا اور زیادہ توجہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہنسی تھمی تو باس ون بولا، ہمیں خوشی ہے کہ تمہاری شخصیت میں یہ ٹچ بھی موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے تمہاری قوم کو کبھی کبھی روحانیت کی گولی بھی دینا پڑتی ہے۔ پلیز ایسے بے درد لہجے میں بات نہ کرو، میں نے سنجیدگی سے التجا کی۔ روحانیت بہت بڑی حقیقت ہے، مجھ جیسے گناہ گار یا تم جیسے مادیت پرست اس کی باریکیوں کو کیا جانے۔ خیر فی الحال یہ موضوع غیر متعلق ہے، باسوان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلی بار ہاتھ کو حرکت دی تھی، ورنہ اتنی طویل گفتگو کے دوران وہ بالکل ساکت رہا تھا۔ اگر سر کو چھوڑ کر اس کا باقی جسم انسانی نظر نہ آ رہا ہوتا تو اس پر کسی روبوٹ کا ہی گمان گزرتا۔ وہ ہاتھ دوبارہ میز پر ٹکاتے ہوئے بولا، بہتر ہے کہ ہم اسی موضوع پر اپنی گفتگو ختم کر لیں۔ اس موضوع سے متعلق تم کسی بھی پہلو پر کوئی بھی سوال کر سکتے ہو۔ تم نے کمال فراخ دلی سے مجھے ایک بہت بڑے اور خطرناک عالمی راز سے آگاہ کر دیا ہے، میں نے کہا۔ یہ بات تو خیر اب کوئی راز نہیں کہ سپر پاورز 5 کے بجائے 6 ہو گئی ہیں اور انہوں نے کوئی نیا عالمی نظام ترتیب دیا ہے، لیکن وہ عالمی نظام کیا ہے اس بارے میں صرف افواہیں مشہور ہیں، قیافے لگائے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے دانشور اور صحافی اس پر اپنے اپنے اندازوں اور سمجھ بوجھ کے مطابق تجزیے اور مضامین وغیرہ لکھ رہے ہیں۔ معمر مرد بولا، مقصد یہی ہوا نا کہ ہماری گفتگو کا بیشتر حصہ خفیہ ہے، میں نے کہا۔ اس بار جواب باسوان نے دیا، ہاں انتہائی خفیہ۔ اس گفتگو کا ایک لفظ بھی باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن میں باہر جاؤں گا تو باتیں بھی باہر جا سکتی ہیں، میں نے کہا۔ ان باتوں کا راز رہنا تمہاری زندگی کی ضمانت ہے مسٹر چودھری۔ باسوان کے لہجے میں ایسی سرد مہری در آئی جو مجھ جیسے انسان کے رگوں پہ میں بھی ہلکی سی سنسنی دوڑانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ وہاں کے دھندلاہٹ زدہ ماحول میں بھی بڑی خنکی تھی۔ ایڈم نے بھی ٹکڑا لگایا، اپنی زندگی کی قیمت پر تم کوئی راز افشا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، گو کہ ہمارا نظام ایسا ہے جس میں تمہارے باہر جا کر باتیں کرنے سے ہمارے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم محض اپنے ڈسپلن کی خاطر تمہارے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باسوان بولا، لیکن ہم تم سے ایسی توقع نہیں رکھتے، ہم نے تمہیں اپنے لوگوں میں شمار کر لیا ہے، اور جب کسی کو اپنا کہہ دیا جائے تو اسے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن تم نے کس بنیاد پر مجھے اپنے لوگوں میں شمار کر لیا؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ کیا میں نے کبھی تم لوگوں میں دلچسپی ظاہر کی؟ جب سے ریڈ ڈاٹ کا نام میرے علم میں آیا ہے، کیا میں نے کبھی اس کے بارے میں دوستانہ جذبات یا محض تجسس کا بھی اظہار کیا؟ نہیں، ایڈم نے تسلیم کیا۔ مجھ سے فون پر ہمیشہ اسی کا رابطہ رہا تھا۔ تو پھر یک طرفہ ٹریفک کیسا ہے؟ میں نے جاننا چاہا۔ اب سے پہلے بات کچھ اور تھی، باسوان بولا۔ اب سے پہلے ہم نے یہ ملک پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش نہیں کیا تھا۔ میں یہ چاہتا بھی نہیں کہ کوئی اس ملک کو پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کرنے کی جرت کرے۔ اب میں نے قطعی سرد لہجے میں کہا، میں اس ملک کا ایک معمولی سا شہری ہوں، میں اس دھرتی کا ایک حقیر سا ذرہ بن کر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اوہ چودھری پلیز یہ باتیں چھوڑو، باسوان کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری جھلک آئی۔ ہم نے جذبہ حب الوطنی وغیرہ پر تقریر سننے کے لیے تمہیں اتنی زحمت نہیں دی۔ تمہارے ملک میں ہر دوسرا شخص دولت اور اقتدار کی ہوس میں مرا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو سنانے کے لیے یا نئے لوگوں سے اپنی اصل شخصیت کو مخفی رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا لیا۔ اداسی کی ایک عجیب سی لہر میرے وجود میں پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں افسردہ سی
سی نظروں سے باسبان کے بیضا نما چہرے یا ماسک کی طرف دیکھتا رہا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ باسبان کی آواز ابھری۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا اضطراب تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ دولت اور کسی بھی قسم کے اقتدار کی ہوس نے ہمیں رسوا کر دیا ہے باسبان، میں نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قوم کی حالت پر کوڑنے والا اور اس کی اصلاح کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ یہاں دردمند دل رکھنے والے ان گنت لوگ ہیں جو بند کمروں میں بحث و تمیز کرتے اور کوڑتے رہتے ہیں۔ ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہیں جو اپنی بساط کے مطابق اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باسبان قدرے بیزاری سے بولا، سب اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، میں نے ملائمت سے کہا۔ مصیبت یہ ہے کہ ایک تو کردار کے لحاظ سے ہم لوگ پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، اوپر سے ہم جیسی پسماندہ قوموں کی جان کو اتنی قسم کے موٹے موٹے مگرمچھ چمٹے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کس سے نجات پائیں اور کس طرح نجات پائیں۔ ان کا کچھ خون بڑے ملک چوس جاتے ہیں، کچھ برسر اقتدار سیاستداں چوس جاتے ہیں، کچھ اقتدار کی ہوس میں مارے ہوئے سیاستداں چوس جاتے ہیں، کچھ سرکاری محکمے اور بیوروکریسی چوس جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم جیسی قومیں بقا کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ نہ جانے کب ان قوموں کی تقدیر بدلے گی۔ چودھری پلیز یہ تقریریں چھوڑو اور کام کی بات کرو، باس ون بولا۔ ایڈم اور اینن نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم نے کیوں کر فرض کر لیا کہ میں بے انداز دولت اور ملکی نظام سے بالا اصل اقتدار کی طاقت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں ہونا چاہیے، باس ون زور دیتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے تم جنگل میں بیٹھے ہوئے دنیا سے بے نیاز کوئی ملنگ یا درویش نہیں ہو، تم دنیا دار ہو، بزنس کرتے ہو اور اسے بڑھانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں دنیا کی محبت موجود ہے۔ دنیا سے محبت ہی کرنی ہے تو ذرا اچھی طرح شان سے کرو، دنیا داری کا کچھ لطف تو آئے۔ دنیا سے محبت کرنے والوں کے دل کے کسی کونے خدرے میں بھی تھوڑی سی درویشی موجود ہو سکتی ہے۔ میں اگر کاروبار کرتا ہوں، اسے ترقی دینے کے لیے کوشاں رہتا ہوں تو ممکن ہے میری خواہشات کی تسکین کے لیے یہی کافی ہو، میرا صرف اسی میں مگن رہنے کو جی چاہتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے دل میں بے پناہ اوپر جانے کی ہوس ہو، اس کے لیے میں اپنے ہی ملک کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کا ایک حصہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں نے کہا، تمہارا یہ دعویٰ غیر فطری ہوگا، ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ دنیا داری، دولت کی ہوس اور طاقت و حکمرانی کا شوق، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی حدود نہیں ہوتی۔ اگر ان چیزوں کی کوئی حد ہوتی تو یہ دنیا کہیں نہ کہیں پہنچ کر ضرور ساقط ہو جاتی، کوئی نہ کوئی منزل پا لینے کے بعد لوگوں کو ضرور قرار آ جاتا، لیکن بھاگ دوڑ، افراتفری اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کشمکش جاری ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے، فطرت کا اصول ضرور ہے، لیکن نہایت مسخ شدہ حالت میں ہمارے سامنے رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، ہمیں اخلاقیات کا درس دے کر مت ٹرکاؤ، باس ون ٹھہرے لہجے میں بولا۔ میرے ساتھ یہ بھی ایک بڑی مصیبت تھی۔ ایک بڑا بزنس مین اور صنعت کار ہوتے ہوئے جب میں درویشی کی بات کرتا تھا تو کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لوگوں پر سے اعتبار اس حد تک اٹھ گیا تھا کہ کوئی کسی کے دل کی بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ ترقی کی خواہش اور نجائز کی ہوس دونوں کے درمیان لوگوں کی نظر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا تھا۔ میں خاموش رہا تو باس وان بولا، تم ایک بڑے بزنس مین ہو، انٹرنیشنل پاور گیم کو بھی سمجھتے ہو، لیکن شاید تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم تمہیں کیا پیشکش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے 1000ویں حصے کی بھی پیشکش لے کر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کا تم سے 1000 گنا بڑا نام ہو، اچھا خاصا سیاسی مقام ہو، تو وہ عمر بھر کے لیے ہمارے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ بلکہ یہ 1000واں حصہ بھی میرے خیال میں کچھ زیادہ بڑی پیشکش ہے۔ اگر ہم نوٹوں سے بھرا ہوا صرف ایک بریف کیس لے جا کر کسی کے سامنے رکھ دیں تو وہ باچھیں پھیلا کر ہاتھ باندھ کے اٹھ کھڑا ہوگا اور خود ہی پوچھے گا، کیا حکم ہے میرے آقا؟
ہم تمہیں ایک پورے ملک کا غیر رسمی مالک و مختار بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن تم شاید اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم اس ملک کو ترقی بھی دیں گے، یہاں بڑی دولتیں مدفون ہیں، ان گنت وسائل چھپے ہوئے ہیں، ہم سب باہر نکالیں گے، یہاں کے بوسیدہ نظام کو درست کریں گے، یہاں دولت کی ریل پیل ہوگی، ہم اپنا حصہ لیں گے، تمہیں تمہارا حصہ دیں گے اور باقی سب کو ان کا حصہ دیں گے، سب خوش ہوں گے، سب کے مزے ہوں گے۔ یہ تو صرف تمہارے خواب ہیں نا، میں نے تحمل سے کہا۔ دنیا کے زیرک ترین انسان بیٹھ کر جو کچھ سوچتے ہیں، جس طرح کے منصوبے، جس طرح کے نقشے بناتے ہیں، سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو خلوص نیت شامل ہونے کے باوجود اس طرح نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ تو نیت وغیرہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، تم نے تو محض اپنے مفادات کے لیے ایک عالمی ڈرامہ ترتیب دیا ہے جو اعداد و شمار اور ظاہری حقائق کے اعتبار سے تمہیں درست نظر آ رہا ہے، کامیاب دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ قطعی فلاپ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی رہا ہمارے ہاں بکاؤ لوگوں کا دستیاب ہو جانا، اس سے مجھے انکار نہیں، بک جانا اور ہر سطح پر بکتے رہنا ہماری قومی شناخت بنتا جا رہا ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نہ بکنے والے لوگ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں۔ کچھ نہ کچھ لوگ تو ضرور ہوں گے جن سے یہ عمارت زمین بوس ہونے سے بچی ہوئی ہے۔